اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقاری محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انسانی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے انسان بنا ہے، تب سے انسان کے ساتھ مشکلات، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی کون سا مسئلہ، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سا بیماری، کبھی کون سے دکھ۔ انسان ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ خوشیاں رہیں، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میرے اس چینل کا مقصد فقط یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی دکھ، مصیبت، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس چینل کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شفا اللہ پاک نے دینی ہے۔ شفا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان صرف اور صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اس کی سمپل مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ سمپل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کو اپنی بیماری کے متعلق بتاتا ہے، تو ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو آیا ہے مریض، میں اس کو ایسی میڈیسن دوں جس کے ذریعے یہ شفا یاب ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ در حقیقت نہ تو وہ ڈاکٹر شفا دے رہا ہوتا ہے، نہ تو وہ میڈیسن شفا دے رہی ہوتی ہے، وہ ایک ہیلا اور ایک ذریعہ ہے۔ شفا دینے والی رب کی ذات ہے۔ بھی عینی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ جل مجدہ کے کلام کی طرف، روحانی علاج کی طرف آتے ہیں، تو شفا کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی فقیر وغیرہ نہیں دیتا، بلکہ شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ بس ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے پاس جا رہے ہیں، یہ ہمیں ایسا کلام یا ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی تعویذ وغیرہ دے گا جس کے ذریعے سے میرا یہ مسئلہ، یہ میری مشکل، میری یہ بیماری، میری یہ مصیبت جو ہے حل ہو جائے گی۔ جب انسان کامل یقین کے ساتھ آتا ہے تو لا محالہ اس کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ قرآن مجید میں مومنین کے لیے، مسلمان کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے شفا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بیمار، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ کلام پاک کے اندر اللہ جل مجدہ نے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر دکھ، ہر تکلیف کا علاج رکھا ہے، لیکن ہم نے صرف تلاش کرنا ہے، ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا حل ہمیں کیسے ملے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سمجھدار عامل سے رجوع کریں، وہ آپ کو حساب کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کو عمل بتائے گا، آپ عمل کریں گے، آپ کچھ کلام پڑھیں گے، کچھ آیت کریمہ پڑھیں گے، تو آپ کا لا محالہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یقیناً حل ہو جائے گا۔ اب میرے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ کسی بھائی کو، کسی میرے بزرگ کو، کسی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کی چند مثالیں، چند چیزیں میں آپ سے ذکر کیے دیتا ہوں۔ مثلاً آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو اچھا روزگار نہیں مل رہا، تو جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، یقیناً قرآن اس مسئلے کا حل ہمیں دے گا۔ اسی طرح جب آپ
शादी के लिए तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। किसी मेरी बहन को, किसी मेरे भाई को, किसी फैमिली को अपनी औलाद के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, वो बैठे बैठे उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उसके बाद रिश्ता आना भी बंद हो जाता है। तो आइए कुरान की तरफ हम कुरान के कुछ अज़कार, ज़िक्र अज़कार करेंगे, उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा वो मसला भी हल होगा। इसी तरह कोई वालिदैन हैं जिनके औलाद अपने वालिदैन की नहीं मानते, नहीं सुनते, ज़िद करते हैं, नाफरमानी करते हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदहू किसी वालिदैन को नाफरमान औलाद ना दे। नाफरमान औलाद का बहुत दुख होता है। बहरहाल दुआ के साथ साथ जब हम कलाम की तरफ आएंगे तो ला माला अगर किसी की है तो औलाद भी फरमाबरदार बन सकती है कलाम के ज़रिए, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, लेकिन कलाम पाक के अंदर इसका इलाज मौजूद है। इसी तरह जब कोई बच्चा है, छोटा बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो दूध पीते होते हैं, उनकी बीमारी का भी पता नहीं चलता, खामखा वो रोना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्यों रोते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि मसला क्या है, तो उनका भी इलाज, उनका भी हल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसी तरह कि आप को किसी तरह की कोई बीमारी है, बाज़ ऐसी बीमारी भी होती है कि डॉक्टर इलाज करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत से टेस्ट कराते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि बीमारी कौन सी है। तो आइए कुरान की तरफ, कलाम की तरफ, अमलियात की तरफ, तो उस बीमारी का आपको कुरान बताएगा कि आपको क्या बीमारी है। इसी तरह कि आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ़ है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर चूँकि ये इंसानियत के साथ साथ तो लाजमी है, चलता आ रहा है, तो उनको ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं और वो मेरा डॉक्टर इलाज करेगा। तो आइए कलाम पाक की तरफ, आपको कलाम पाक के ज़रिए हिसाब करके बताया जाएगा कि आप की जो बीमारी है वो फ़लाँ डॉक्टर इसको इलाज कर सकता है। बेआईनी इसी तरह औलाद वगैरह का मसला है, चूँकि आजकल पाकिस्तान में नहीं दुनिया में देखा जा रहा है कि बे औलादी बहुत बढ़ती जा रही है, जिसका सामने कोई हल नज़र भी नहीं आता होता। बहुत ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं, बल्कि खरबों रुपए के मालिक हैं, डॉक्टरों के पास जा कर थक चुके हैं, उनको भी औलाद नहीं हो रही। तो आइए कुरान की तरफ, कुरान क्या फरमाता है। कुरान तो कहता है कि अगर मैं 100 साल की उम्र में भी औलाद दूं, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं 100 साल की उम्र में औलाद दूं तो मैं दे सकता हूं, मैं मालिक हूं। तो जब हम कुरान पाक की तरफ रुजू करेंगे, चाहे हमारी उम्र 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे कोई भी उम्र हो, तो कलाम पाक की तरफ रुजू करने के बाद हमें औलाद मिलेगी, क्योंकि दुआ तकदीर को तब्दील कर देती है। इसी तरह आपके कोई मसला है, कोई चीज़ चोरी वगैरह हो गई है, आपको पता नहीं चल रहा कि चोरी करने वाला मर्द है या औरत है, बच्चा है, जवान है, शक्ल कैसी है, तो ये निशानदेही कलाम पाक के ज़रिए मुमकिन है, वो निशानदेही कर सकता है। जिसको यकीन है कलाम पाक पर, यकीनन वो जानता है कि कलाम पाक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हुए हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने उसमें बयान कर दूंगा, बता दूंगा। इसी तरह किसी ने किसी का कारोबार बंद कर दिया है, बंदिश है कारोबार की, तो उसका भी हल है। कुरान के अंदर हर रुकावट, हर बंदिश का हल मौजूद है, उसका भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल के ज़रिए हल मिलेगा। इसी तरह अगर मेरे किसी बहन भाइयों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में इत्तिफाक नहीं बन रहा
ہیں میاں بیوی لیکن آپس میں پیار نہیں ہے، الفت نہیں ہے، پریشانی ہے، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ خواہ مخواہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آئیے کلام پاک کی طرف، عمل کی طرف آئیے، جس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی سائنسدان کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، لیکن کلام پاک کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ کلام پاک کی طرف، قرآن پاک کی طرف، عملیات کی طرف، وظائف کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف آئیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو گئے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت کچھ نہیں کر سکتی۔ دل تو مطمئن ہو گیا، تو دل جب مطمئن ہو گیا تو باقی رہ کیا گیا ہے پیچھے۔ تو اب میں اپنی ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے آخر میں کرنا کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ان تمام مسائل کے لیے قرآن کی کون سی آیت پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، یا کون سا ورد کروں، یا کون سا وظیفہ کروں جو میرے لیے فائدہ مند ہو، میرے لیے مفید ہو؟ تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے میرا یہ نمبر ڈائل کرنا ہے۔ آپ کو میں حساب کر کے آپ کے طبیعت اور آپ کے مزاج کے مطابق حساب کر کے آپ کو عمل بتاؤں گا، قرآن مجید کی کوئی آیت بتاؤں گا، کوئی سورت بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو، اس ذکر کو جب آپ بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شفا اللہ پاک نے دینی ہے۔ شفا ہم میں سے، دنیا میں سے کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ کلام کی طرف آئیے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کیا آپ کے مسائل ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ میری یہ کوشش، میری یہ محنت اور میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ یہ صرف دکھی انسانیت کے لیے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی پریشان ہے تو رابطہ کریں، کوئی بھی بہن پریشان ہے تو رابطہ کریں، کوئی بزرگ پریشان ہے تو ضرور رابطہ کریں۔ یہ اولاد کی وجہ سے، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہے تو ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا حل ہوگا۔ اور آخر میں میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں تو اس کا فائدہ لا محالہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جو مدد کرتا ہے، اللہ جل مجدہ اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔